الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ طلاق کا طریقہ زیر بحث ہے، اور اس پہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اگر 2 مرتبہ طلاق دے کر، یعنی ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ طلاق دے کر، اور 2 مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی طلاق دی، عدت میں رجوع کر لیا، پھر کبھی ناچاکی کی نوبت آ گئی، پھر طلاق دی اور عدت میں رجوع کر لیا۔ اگر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اور اس طرح رجوع کرنے کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دے دی جائے گی تو پھر ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک استثناء بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح کرے اتفاق سے، اپنی مرضی سے، اور پھر وہاں سے بھی اتفاقاً اس کو طلاق ہو جائے، یعنی کسی سازش کے نتیجے میں نہیں، پہلے سے طے کر کے نہیں، اتفاق سے طلاق ہو جائے تو اب دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ یہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ بادنہ تامل واضح ہے کہ نکاح اور طلاق کے معاملے کو لوگ سنجیدگی سے لیں۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق دی رجوع کر لیا، طلاق دی رجوع کر لیا، ایک مرتبہ چھوڑ دیا، پھر نکاح کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ اصل میں اسلامی شریعت کے نقطہ نظر میں اور آج کل کے زمانے میں جو تہذیب پروان چڑھی ہے اس کے نقطہ نظر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید کی روح سے، اسلامی شریعت کی روح سے یہ ایک مقدس رشتہ ہے، یعنی اس کو یہاں بندھنا ہے، آسمان پر بندھنا ہے۔ یہ خدا کی نگرانی میں باندھا جا رہا ہے۔ اس کے حقوق اور فرائض عالم کا پروردگار طے کر رہا ہے۔ اس پر، اس عالم میں انسان کے تزکیے کا انحصار ہے۔ سارا تمدن اسی ایک خاندان کے ادارے پر قائم ہے۔ خدا نے جو اسکیم بنائی، یعنی اس کو یہاں سے سمجھیے کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو جس طریقے سے اس کی پیدائش کی اسکیم بنائی، میں بتا چکا ہوں، ایک ناتواں بچہ، یہ لڑکپن، یہ بچپن، پھر اس کے مراحل، پھر شباب، پھر حرم و شیب، یہ اسکیم کے لیے چونکہ خاندان کا ادارہ ناگزیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خود موضوع بنا لیا ہے۔ یعنی یہ ان کی اسکیم کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اسے موضوع بنائیں۔ اس میں اب انسان بہت کچھ حدود کو پامال کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے اسے توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اب اگر زندگی میں 2 مرتبہ طلاق دے کے رجوع کر کے پھر طلاق دے رہے ہو تو انتظار کرو، یعنی اب واپسی کا امکان نہیں رہا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ اس عورت نے کسی دوسری جگہ شادی کی اور وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو گئی، تو ایک گویا ہفت خان درمیان میں حائل کر دیا ہے تاکہ جو آدمی بھی کوئی اقدام کرے سوچ سمجھ کر کرے، اس کو نتائج کو سامنے رکھ کے کرے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت 230 میں نے پچھلی نشست کے آخر میں پڑھ دی تھی، میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا وَإِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ جب میں نے عرض کیا یہ بقرہ ہی کی آیت 230 ہے۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی، یعنی یہ 2 مرتبہ پہلے ذکر ہو چکا، اس کے بعد فرمایا کہ پھر اگر اس نے طلاق دے دی تو صاف واضح ہوا کہ تیسری مرتبہ طلاق دے دی، تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر اس نے بھی طلاق دے دی تو ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اب وہ اگر لوٹنا چاہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو اجازت ہے، اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کے لیے قرآن نے اس آیت میں، یعنی یہ تو میں نے آیت آپ کو سنا دی، اس کا ترجمہ سنا دیا۔ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کے لیے قرآن نے اس آیت میں 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔
ایک یہ کہ عورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرے، دوسری یہ کہ اس سے بھی نباہ نہ ہو سکے اور وہ اسے طلاق دے دے، تیسری یہ کہ وہ دونوں سمجھیں، یعنی جن کے مابین پہلے طلاق کا معاملہ ہوا تھا، تیسری یہ کہ وہ دونوں سمجھیں کہ دوبارہ نکاح کے بعد اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے۔ یہ 3 شرطیں قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کی ہیں، یعنی اگر تیسری مرتبہ بھی ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ طلاق دی، رجوع کر لیا، تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی، تو پھر یہ 3 شرطیں ہیں جن کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلی اور دوسری شرط میں نکاح سے مراد عقد نکاح اور طلاق سے مراد وہی طلاق ہے جو آدمی نباہ نہ ہونے کی صورت میں علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ یعنی نہ یہ نکاح جو یہاں بیان ہوا ہے یہ کوئی سازش کر کے ہونے والا نکاح ہے، اور نہ یہ طلاق کوئی پہلے سے طے کر کے دی جانے والی طلاق ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نکاح ہو جیسے نکاح ہوتا ہے، یعنی عورت نے پورے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو کسی دوسرے مرد کے حوالہ عقد میں دیا، زندگی بھر کے سنجوگ کے ارادے سے دیا، لیکن نباہ نہیں ہو سکا اور اس نے طلاق دے دی معاف کیجیے گا۔ تو نکاح سے مراد وہی نکاح ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، اور طلاق سے مراد وہی طلاق ہے جس کا طریقہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور جس کو ہم یہاں سمجھ رہے ہیں۔ اس سے حلالہ کرنے کا کوئی قانون بیان نہیں کیا جا رہا۔ پہلی اور دوسری شرط میں نکاح سے مراد عقد نکاح اور طلاق سے مراد وہی طلاق ہے جو آدمی نباہ نہ ہونے کی صورت میں علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، اصل یہ ہے کہ لفظ نکاح شریعت اسلامی کی ایک معروف اصطلاح ہے، یعنی نکاح کیا ہے اس کو ہم سب جانتے ہیں۔ ہماری شریعت میں نکاح کا لفظ کس تعلق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے ہم واقف ہیں۔ اصل یہ کہ لفظ نکاح شریعت اسلامی کی ایک معروف اصطلاح ہے جس کا اطلاق ایک عورت اور مرد کے اس ازدواجی معاہدے پر ہوتا ہے جو زندگی بھر کے نباہ کے ارادے کے ساتھ زن و شوق کی زندگی گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی سازش نہیں ہوتی، یہ کسی دوسرے مرد کے لیے حلال کرنے کی کوئی تدبیر یا ہیلہ نہیں ہوتا۔ نکاح اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ مرد و عورت میاں بیوی بن کے رہیں گے۔ اگر یہ ارادہ کسی نکاح کے اندر نہیں پایا جاتا تو وہ فی الحقیقت نکاح ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سازش ہے جو ایک عورت اور ایک مرد نے باہم مل کر کر لی ہے۔ یعنی اس کے اوپر بظاہر تو نکاح ہی ہوا ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ نکاح نہیں ہے، وہ ایک سازش ہے۔ نکاح کے ساتھ شریعت نے طلاق کی جو گنجائش رکھی ہے وہ اصل اسکیم کا کوئی جزو نہیں ہے۔ یعنی جو اصل اسکیم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ طلاقیں ہوا کریں اور لوگ اس طرح سازش کر کے طلاق دیا کریں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ اگر حقیقی مفہوم میں نباہ نہیں ہو پا رہا، جو نباہ نہ ہونے کا مطلب ہے اس کے لحاظ سے نباہ نہیں ہو رہا، تو اب طلاق کی گنجائش رکھی ہے۔ نکاح کے ساتھ شریعت نے طلاق کی جو گنجائش رکھی ہے تو وہ اصل اسکیم کا کوئی جزو نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ناگہانی افتاد کے پیش آ جانے کا ایک مجبورانہ مداوع ہے۔ یعنی نہیں نباہ ہو سکا، تعلقات اچھے نہیں رہے، فیصلے میں غلطی ہو گئی، عورت بھی مطمئن نہیں ہے، مرد بھی مطمئن نہیں ہے۔ اب بجائے اس کے کہ معاملات کو اسی طرح گھسیٹ کر چلایا جائے، اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی کہ یہ ایک مجبورانہ مداوع ہے، ایک صورتحال کی خرابی ہے، اس کو درست کرنا ہے، اس کے لیے طلاق کی راستہ دے دیا۔ اس وجہ سے نکاح کی اصل فطرت یہی ہے کہ وہ زندگی بھر کے سنجوگ کے ارادے کے ساتھ عمل میں آئے۔ یعنی آدمی یہی طے کر کے نکاح کرتا ہے کہ مجھے اب بیوی بنا کے اس کو رکھنا ہے، یہ میری زندگی بھر کی ساتھی ہے، شریک حیات ہے۔ اگر کوئی نکاح واضح طور پر محض ایک معین و مخصوص مدت تک ہی کے لیے ہو تو اس کو متع کہتے ہیں، اور متع اسلام میں قطعی حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس نیت سے کسی عورت سے نکاح کرے کہ اس نکاح کے بعد طلاق دے کر وہ اس عورت کو اس کے پہلے شوہر کے لیے جائز ہونے کا حیلہ فراہم کرے، تو شریعت کی اصطلاح میں یہ حلالہ ہے، اور یہ بھی اسلام میں متع ہی کی طرح حرام ہے۔ یعنی اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص کسی
کی مقصد براری کے لیے یہ ذلیل کام کرتا ہے وہ در حقیقت ایک کرم ساک یا بڑوے یا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کرائے کے سانڈ کا رول ادا کرتا ہے، اور ایسا کرنے والے اور ایسا کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں یہی الفاظ آئے ہیں کہ لعن اللہ المحلل لہ المحلل، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے حلالہ کیا جائے اور جو حلالہ کرتا ہے دونوں پر لعنت کی ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ تو یہ استاد امام نے واضح کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی اور سے نکاح ہو اور پھر وہاں سے طلاق ہو تو اس نکاح سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کوئی سازش نہیں ہے، اس سے مراد کوئی ہیرا نہیں ہے۔ جس کو حلالہ کہا جاتا ہے وہ بالکل حرام ہے، جس کو متع کہا جاتا ہے وہ بھی بالکل حرام ہے۔ یہ نکاح جس طرح نکاح ہوتا ہے ویسے ہونا چاہیے، اور یہ طلاق جس کو طلاق کہتے ہیں اسی طرح ہونی چاہیے۔ اس کو پھر اچھی طرح سے سن لیجئے، اس لیے کہ لوگ اس معاملے میں بڑی بے پرواہی کرتے ہیں، اور ہمارے علماء نے بھی اس کا راستہ بدقسمتی سے کھول دیا ہے۔ اس وجہ سے نکاح کی اصل فطرت یہی ہے کہ وہ زندگی بھر کے سنجوگ کے ارادے کے ساتھ عمل میں آئے۔ اگر کوئی نکاح واضح طور پر محض ایک معین و مخصوص مدت تک ہی کے لیے ہو تو اس کا متع کہتے ہیں، اور متع اسلام میں قطعی حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس نیت سے کسی عورت سے نکاح کرے کہ اس نکاح کے بعد طلاق دے کر وہ اس عورت کو اس کے پہلے شوہر کے لیے جائز ہونے کا حیلہ فراہم کرے تو شریعت کی اصطلاح میں یہ حلالہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بہت سادگی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر حلالہ کرا لیجئے۔ یہ جو حلالہ ہے یہ بھی اسلام میں متعی کی طرح حرام ہے، یعنی اس پر بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ جو شخص کسی کی مقصد براری کے لیے یہ ذلیل کام کرتا ہے وہ در حقیقت ایک کرم ساک یا بھڑوے یا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کرائے کے سانڈ کا رول ادا کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں الفاظ آئے ہیں، یعنی گویا ایک کرائے کا سانڈ ہے کہ جس نے دوسرے کے لیے اس عورت کو جائز کر دیا، اور ایسا کرنے والا اور ایسے کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تیسری شرط اس لیے عائد کی گئی ہے، یہ دو شرطیں تھیں۔ پہلی شرط کیا تھی کہ عورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرے، تو یہ واضح کیا گیا کہ یہ نکاح وہ ہے جس کو نکاح کہتے ہیں، جو نکاح کے ارادے سے ہوتا ہے، اور نکاح زندگی بھر کے سنجوگ کے ارادے سے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہاں بھی نباہ نہ ہو سکے اور طلاق ہو جائے، یعنی ہو جائے طلاق، یہ نہیں کہ پہلے سازش کر کے طلاق لینے کے لیے کوئی اقدام کیا جائے۔ یہ دونوں شرطیں واضح ہو گیا کہ کیا معنی رکھتی ہیں۔ تیسری شرط کو بھی دیکھ لیجئے، وہ کیا ہے؟ تیسری یہ کہ وہ دونوں سمجھیں، یعنی پہلے میاں بیوی سمجھیں کہ دوبارہ نکاح کے بعد اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے۔ تیسری شرط اس لیے عائد کی گئی ہے کہ نکاح و طلاق کو لوگ بچوں کا کھیل نہ سمجھیں اور متنبہ رہیں کہ کسی عورت کو طلاق دینی ہے تو خدا سے ڈرتے ہوئے اور نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر دی جائے، اور اس سے نکاح کرنا ہے تو یہ لازماً دل کے سچے ارادے اور سازگاری کی مخلصانہ خواہش کے ساتھ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا تقدس اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ چیزیں ہیں جن کی ہدایت فرمائی ہے، ہر انسان کو اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر سنیے کہ کوئی نکاح اور طلاق کو بچوں کا کھیل نہ سمجھے، لوگ متنبہ رہیں کہ کسی عورت کو طلاق دینی ہے تو خدا سے ڈرتے ہوئے اور نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج نکاح کیا اور کل موڈ خراب ہوا طلاق دے دی، اور اس سے نکاح کرنا ہے تو یہ لازماً دل کے سچے ارادے اور سازگاری کی مخلصانہ خواہش کے ساتھ کیا جائے۔ اس سے مختلف کوئی رویہ اختیار کرنا کسی بندہ مومن کے لیے اس معاملے میں جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر بندہ مومن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح اور کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر کے سنجوگ کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس سے خاندان کا جو ادارہ قائم کرنا چاہا ہے وہ ادارہ کیسا غیر معمولی ہے، اور اس کے لیے یہ سارا قانون دیا جا رہا ہے۔ ہمارے فقہا ان شرائط پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر سے طلاق لازماً مباشرت کے بعد ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن نے تو یہ کہا نا کہ نکاح ہوا ہو، اب ممکن ہے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد بالکل عام طریقے سے بغیر مباشرتی کے وہاں سے طلاق ہو جائے۔ قرآن مجید نے صرف نکاح ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہمارے فقہا ان شرائط پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر سے طلاق لازماً مباشرت کے بعد ہونی چاہیے، اس کے بغیر وہ عورت کو پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ یعنی فقہا نے جو بات قرآن نے کہی تھی اس میں یہ اضافہ کر دیا ہے کہ نکاح ہی کافی نہیں ہے، نکاح ہوا طلاق ہو گئی، طلاق سے پہلے مباشرت بھی لازماً ہونی چاہیے۔ اس رائے کے حق میں جو دلائل ان کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ اہم 3 ہیں۔ یعنی یہ کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ بھئی نکاح ہوا ہے، جیسے نکاح ہوتا ہے مباشرت بھی ہوگی، لیکن اگر خدا نخواستہ طلاق ہو گئی اور معلوم ہوا کہ مباشرت نہیں ہوئی ہے تو کیا یہ شرط ہے اس کے بغیر عورت جائز نہیں ہو سکتی؟ اس کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ اہم یہ 3 ہیں۔ اول یہ کہ آیت میں فعل تنکحہ استعمال ہوا ہے، یعنی جس آیت میں یہ حکم بیان ہوا ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا، یعنی پہلے شوہر کے سوا کسی دوسرے شوہر کے ساتھ پہلے نکاح کرے، کسی دوسرے کو اپنا شوہر بنائے۔ اول یہ کہ آیت میں فعل تنکحہ استعمال ہوا ہے، اس میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، لیکن نکاح چونکہ عورت نہیں بلکہ مرد کرتا ہے، اس لیے تنکحہ لازماً یا مباشرت کے معنی میں ہوگا۔ یہ ایک دلیل ہمارے فقہا دیتے ہیں کہ تنکحہ کا لفظ ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ عورت نکاح نہیں کرتی، مرد نکاح کرتا ہے، اس وجہ سے یہاں نکاح کا لفظ نکاح کے معروف معنی میں نہیں، یا مباشرت کے لیے، مجامعت کے لیے، مرد و عورت کے تعلق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوم یہ کہ تنکحہ کے بعد زوجن غیرہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہ کہا ہے نا کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے مرد سے نہیں کہا۔ ان میں زوجن کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ نکاح تو ہو چکا، اس لیے ضروری ہے کہ تنکحہ کو اب مباشرت کرنے کے معنی میں لیا جائے۔ یعنی گویا وہ آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے مباشرت کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے تو شوہر تو ہو چکا نا پہلے، ورنہ تو کہنا چاہیے تھا کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، تو اس لیے یہاں تنکحہ اب نکاح کے معنی میں نہیں رہا، مباشرت کے معنی میں ہو گیا۔ سوم یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک عورت کو پہلے شوہر کی طرف مراجعت سے یہ کہہ کر روک دیا کہ دوسرے شوہر سے مباشرت کے بغیر وہ اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ یعنی 3 دلیلیں ہیں یہ۔ پہلی دلیل کہ فعل تنکحہ استعمال ہوا ہے، یہ عورت کے لیے موضوعی نہیں ہے کیونکہ مرد نکاح کرتا ہے، لہٰذا اسے مباشرت کے معنی میں لینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ تنکحہ کے بعد زوجن غیرہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ دوسرے شوہر سے تو اب مباشرت کرنے کے معنی میں ہونے چاہیے کیونکہ شوہر کہہ دیا ہے، ورنہ یہ کہا جاتا ہے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ اور تیسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ ایک عورت نے جب مراجعت کرنا چاہی، رجوع کرنا چاہا پہلے شوہر کی طرف، تو آپ نے اسے پابند کیا کہ جب تک مباشرت کا تعلق قائم نہ ہو جائے تم دوسرے شوہر کی طرف رجوع نہیں کر سکتی۔ پہلی اور دوسری دلیل کا نہایت واضح جواب خود قرآن نے دے دیا ہے۔ آیا زیر بحث کے صرف ایک آیت بعد، یعنی جہاں یہ آیت ہے اس کے صرف ایک آیت بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ یہ آیت سامنے رکھی، یہ بقرہ کی آیت 232 ہے اور یہ اس آیت کے فوراً بعد ہے۔
اس میں دیکھ لیجئے نکاح کی نسبت بھی عورتوں کی طرف ہے، ان ینکحن ازواجہن، یعنی ظاہر ہے کہ یہاں پر تو یہ سوال ہی نہیں ہے نا کہ مباشرت کے معنی میں لیا جا سکے، قرآن نے وہی فعل استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد ازواجہن بھی بالکل زوجن غیرہ کے طریقے پر آیا ہے، اور ان ینکحن ازواجہن کہا ہے، یعنی وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ یہ اصل میں زبان کا ایک اسلوب ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ الی ما یولو الیہ کے طریقے پر الفاظ آ جاتے ہیں، یعنی جو ہونے والا ہے اسی کے لیے لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے نکاح کی نسبت بھی عورتوں کی طرف ہے، اور اس کے بعد ازواجہن بھی بالکل زوجن غیرہ کے طریقے پر آیا ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ ان ینکحن کے معنی یہاں عقد نکاح ہی کے ہیں، یعنی اس آیت پر غور کریں، یہاں پر مباشرت کرنے کے معنی لیے ہی نہیں جا سکتے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید خود اپنے استعمال سے یہ بتا رہا ہے کہ عورت بھی نکاح کرتی ہے اور اس کے لیے بھی فعل استعمال ہو سکتا ہے۔ اسے مباشرت کے معنی میں کسی طرح نہیں لیا جا سکتا، یعنی اس آیت میں گنجائش ہی نہیں ہے اس کی۔ پھر یہ بات بھی نہایت عجیب ہے کہ نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف نہیں ہو سکتی، یعنی قرآن مجید نے بھی کر دی، لیکن پھر بھی جو عقلی دلیل دی گئی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ پھر یہ بات بھی نہایت عجیب ہے کہ نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اس پر یہ پوچھنے کی جسارت کی جا سکتی ہے کہ نکاح کی نسبت اگر ان کی طرف نہیں ہو سکتی تو فعل مباشرت کی نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بھی عورت نہیں بلکہ مرد ہی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بالکل ایک بے معنی استدلال ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس استدلال کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری فقہ میں بعض اوقات کیسی کمزور باتیں کہی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی اگلی ہی آیت کو اگر دیکھا جاتا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود وہی اسلوب اختیار کر کے یہ بتا دیا کہ وہاں پر ازواج سے مراد بھی وہ لوگ ہیں جن سے ابھی نکاح نہیں ہوا، اور لفظ بھی نکاح کا استعمال کیا، عورت کی طرف اس کی نسبت کی، اور آیت سے واضح ہے کہ وہاں اسے مباشرت کے مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا۔ وہ آیت پھر دیکھ لیجئے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب اس میں رکاوٹ نہ پیدا کرو، اب اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ ظاہر ہے یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے مباشرت کر لیں، یعنی یہاں تو نکاح کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے، اسی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور نکاح کرنے کے بعد وہی لفظ ازواج استعمال ہوا ہے جن کے ساتھ ابھی نکاح نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید کے اس استعمال سے ان دونوں دلیلوں کا شافی جواب مل جاتا ہے کہ بالکل بے معنی اور بے بنیاد ہے۔ رہی تیسری دلیل کیا تھی؟ یعنی یہ کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ رہی تیسری دلیل تو یہ در حقیقت ایک روایت کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ایک روایت ہے، اور جس طرح ہمارے ہاں بہت سی روایات کو ان کے موقع و محل سے ہٹا کر بعض مسئلے ان سے برآمد کر لیے جاتے ہیں، یہاں بھی وہی کام ہوا ہے۔ رہی تیسری دلیل تو یہ در حقیقت ایک روایت کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ امام بخاری نے اسے جس طرح نقل کیا ہے اسے دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت نے نکاح کیا ہی اس مقصد سے تھا کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ یعنی ساری روایت کا جائزہ لیا جائے تو وہاں مسئلہ مباشرت کا نہیں ہے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ حلالہ کیا گیا ہے، یعنی عورت نے یہ طے کر کے نکاح کیا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا ہے، وہی جس کی ہم نوعیت واضح کر چکے ہیں کہ شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، سازش کر کے نکاح کرنا۔ یہاں سازش نہیں ہوئی، ادھر بھی دھوکے میں رکھا ہے، عورت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یہ نکاح کرے گی اور پھر کسی ذریعے سے طلاق لے لے گی اور اس طرح اپنے آپ کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر لے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ ہیلہ بازی کرنے کی صحیح کی گئی تھی، یہ واقعے کی اصل نوعیت ہے۔ رہی تیسری دلیل تو یہ در حقیقت ایک روایت کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ امام بخاری نے اسے جس طرح نقل کیا ہے اسے دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت نے نکاح کیا ہی اس مقصد سے تھا کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ چنانچہ طلاق لینے کے بعد اس نے جب غلط بیانی کر کے،
یعنی ادھر سے طلاق لی، اس نے جب غلط بیانی کر کے دوسرے شوہر کو زن و شو کا تعلق قائم کرنے سے قاصر قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سرزنش کے لیے اسے یہ کہہ کر پہلے شوہر کے پاس جانے سے روک دیا کہ اب تم اس دوسرے شوہر سے لذت اندوز ہونے کے بعد ہی اس کے پاس جا سکتی ہو۔ یعنی عورت نے کیا کیا؟ اس نے نکاح کیا، پیش نظر یہی تھا کہ مجھے طلاق لینی ہے، اب طلاق کیسے لے؟ اس کے لیے بھی کوئی بہانہ چاہیے، کوئی سازش نہیں کی ہوئی تھی، طے یہ کر لیا تھا کہ مجھے پہلے شوہر کے لیے اپنے آپ کو حلال کرنا ہے، قانون کا تقاضا پورا کرنا ہے، تو میں نکاح کروں گی اور پھر کوئی بہانہ پیدا کروں گی۔ بہانہ کیا پیدا کیا؟ بہانہ یہ پیدا کیا کہ یہ آدمی تو مجھ سے مقاربت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ بات واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ جملہ کہا، یہ قانون کا بیان نہیں تھا۔ چنانچہ طلاق لینے کے بعد اس نے جب غلط بیانی کر کے دوسرے شوہر کو زن و شو کا تعلق قائم کرنے سے قاصر قرار دیا، غلط بیانی کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ غلط بیانی کس کے سامنے کی گئی؟ یہ اللہ کے آخری رسول کے سامنے کی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سرزنش کے لیے اسے یہ کہہ کر پہلے شوہر کے پاس جانے سے روک دیا کہ اب تم اس دوسرے شوہر سے لذت اندوز ہونے کے بعد ہی اس کے پاس جا سکتی ہو، یعنی اب مانو گی یہ بات کہ وہ مقاربت کا اہل ہے، تب میں بات سنوں گا۔ یہ بات تھی جو حضور نے کہی، اس کے جھوٹ پر، اس کی غلط بیانی پر تنبیہ کے لیے۔ یہ بیان شرط نہیں بلکہ تعلیق بالمحال کا اسلوب ہے، یعنی اس سے یہ واضح کرنا مقصود نہیں تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیش نظر نہیں تھا کہ مباشرت شرط ہے، بلکہ چونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ اچھا تم کہتی ہو کہ وہ اس قابل نہیں ہے، تو اب میں اسی وقت تمہاری بات قبول کروں گا جب تک تم اس سے لذت اندوز ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ روایت اگر کسی چیز کا ثبوت ہے تو حلالے کی ممانعت کا ثبوت ہے، یعنی اس روایت سے اگر استدلال کرنا ہے تو عورت کی طرف سے بھی اگر دل میں کوئی کھوٹ رکھ کر نکاح کیا جائے تو اس کی حرمت اس سے ثابت کرنی چاہیے۔ اس میں فقہا کے موقف کے حق میں کوئی دلیل نہیں، تو یہ تینوں دلیلیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ یہ روایت ہم اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔